عزیز اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کی خدمت میں دین سے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ۔ حضرات، اسلام کے معنی اللہ کی بندگی و اطاعت اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی و اطاعت اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو اللہ سے صحیح اور زندہ تعلق اسلام کی اہم ترین بنیاد ہی نہیں، حقیقتاً کل اسلام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ پر استقامت کو عین اسلام قرار دیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ان سفیان بن عبداللہ ثقفیہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم، جس کا ترجمہ ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ تعلق باللہ اور اس پر استقامت کے نتیجے میں مومن دنیا اور آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا او ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے یہ آیت حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اور 32 ہے، اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں جنت میں وہ تمام نعمتیں ملے گی جنہیں تمہارا دل چاہے گا اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی جانب سے جو مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ حضرات، صرف اللہ کو معبود بنائیے، اللہ کی ہی عبادت کیجیے۔ اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کائنات اور انسان کا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم صرف اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ پروردگار، نہ مالک اور نہ حاکم۔ خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہی حاجت روا، مشکل کشا اور نجات دہندہ ہے۔ وہی مصیبت اور ضرورت میں انسان کے کام آتا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ انسان اس کی پرستش و عبادت کرے اور اس کے آگے سر بسجود ہو۔ اس کے سوا پرستش، عبادت اور دعا کا کوئی مستحق ہی نہیں۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ اور بنیادی دعوت تھی۔ پھر قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی بندگی کرو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، کسی کی پرستش کرنا، اس سے مدد مانگنا یا دعا کرنا شرک ہے، اور شرک ایسا جرم ہے جسے اللہ معاف نہ کرے گا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 48 سے 116 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اس جرم کو معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس سے کم درجے کے گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ کی عبادت کیجیے اور کسی اور کی عبادت نہ کیجیے۔ اللہ ہی سے مانگیے اور کسی سے نہ مانگیے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں پال رہا ہے، وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہم سر سے پیر تک اس کے احسانات میں غرق ہیں۔ ان امور کا احساس ہمیں بے چین کر دیتا ہے کہ ہم سراپا شکر اور سرتاپا عز و نیاز بن کر اس کے آگے جھک جائیں، خلوص و عقیدت سے اس کے گن گائیں، اس سے پیمان وفا اور عہد بندگی باندھیں اور اپنا سب کچھ اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیں۔ بس یہی عبادت ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان جو اللہ کو پہچانتا ہو اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کرنا بھی سکھایا اور بتایا کہ ہم عبودیت و بندگی کی جذبات کا اظہار کس طرح کریں۔ اسلام نے جن عبادات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے ان میں جذبات عبودیت کا اظہار بھی ہے، اور اللہ سے پیمان و وفا اور عہد بندگی بھی، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کی ضمانت بھی ہے، اور انسان کو اللہ کا بہترین بندہ اور بہترین انسان بنانے کا سامان بھی ہے۔ یہ عبادات پوری اسلامی زندگی کی بنیاد ہیں اور ایمان کے بعد تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا سر چشمہ بھی۔ اس لیے ایمان کے بعد ان کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اسلام میں سب سے زیادہ مقصود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، جس کا ترجمہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے ان 5 ارکان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ان کا حق ادا نہیں کرتا وہ اسلام کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں میں ان عبادات کی غیر معمولی تاکید اور ان کا غیر معمولی اجر ہے، اور ان میں غفلت و کوتاہی برتنے پر شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان عبادات کی یہی غیر معمولی اہمیت ہے جن کے باعث مشہور حدیث جبرائیل میں سائل کے سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عین اسلام قرار دیا ہے۔ قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج
حجل بیت ان استطعت الیہ سبیلا، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کہا اے محمد مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ان اعمال کا دین میں کیا مقام ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔